تو کیا کہا، کبھی عبداللہ انصاری سے پوچھا، میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا وہاں، دو سکھنے ایک بات سنا، صرف سادی نے تتبع کیا گلستہ میں اس کی یعنی کم سخنی، یعنی قلیل الالفاظ اور کثیر المعانی. کیا کہتے ہیں، اللہ سے بات کرتے ہیں، یہ مولوی صاحب نہیں کر سکتے، کوئی عام پیر صاحب نہیں کر سکتے، یہ وہی کر سکتے عبداللہ انصاری، حضرت ایوب انصاری کا پڑپوتا ہے. کہتے ہیں کہ الہی بوجال از کعبہ من آیت و ابراہیم از بت خانہ، اے اللہ بندے کی بات ہے نا، مالک تعلق ہو تو گل بند اے، جس طرح میں کھول کے دوسرا میں گل پہ کرنا، کوئی تعلق تو آنے نال ہے تو کرنا پیا نا، کوئی تعلق سمجھ کے گل کھلی کر رہے ہیں کہ گل سمجھنے والے ریاض صاحب بیٹھے، مفتی ظہور اللہ صاحب بیٹھے، اور ماشاءاللہ صبور صاحب، محسن شاہ صاحب سلطان پوری ہے، سارا سلطان پور پہ ہے، سلطان پور پہ ہے، پور پہ ہے یعنی پریا ہے ماشاءاللہ. سارے لوگ بیٹھے نے بڑے سمجھدار تے ماشاءاللہ. ایک بھی نہیں بولنا پیچھے، تسی میری نظراں چو ہیں جی. دیکھو جی سامنے جڑے بیٹھے نا، اکھیاں نہ شرم کیڑی شرم شے ہونی ہے، اکھیاں نے جڑے سامنے ہوئے شرموں کی شرمی کچھ بول ہی چھوڑنا ہے، تے جڑا اکھیوں اولے میں ہو گیا. گل سنو، گل تو میں مخولے نہیں کیتی، نہیں گل تو میں مخولے نہیں کیتی، پر بڑے کولے نہیں کیتی، کول نہیں گل کیتی کہ میں آخیا اکھیاں سامنے ملیاں ہونا، بندے ماں تکنے پہ سارے، تے کچھ میں نہ تکنا پیا، تے کچھ اے ماں پہ تکنے، کچھ میں بھی نہ کوئی شرم کرنا پیا، جڑیاں گلاں کچھ آکھنا چاہنا بچا وینا، اتنے جڑے لفظ آکھنا چاہنا اور ایک دنا چنگا ٹھوکنا چاہنا میں بچا وینا، تساں ویکھ کے بہت سارے چہرے اکھیاں گلاں، تے کچھ تسی ماں بچا وینے ہو، شرم کر وینے ہو، کو بول پینے ہو، کو ہس پینے ہو، کو گل کرنے ہو. ہن کدا نال جے مخاطب ہو تساں کہ بولنا، کد نہ بولے تے نہ تکے، یعنی کچھ تساں شرم ہے تے کچھ ماں شرم ہے. گل ہوئی کہ نہیں؟ کم چلنا پیا نا. ہائے ہائے نہیں میں پہ آنا، اکھ سامنے ہوئے نا تے اکھ بندہ تکے، انج تکے تے شرم آنی ہے. اسی آج بھی جالی شیف دے سامنے اللہ نے فضل اللہ کھلنے آنا تے اکھیاں شرم ہونی ہے، اس واسطے کہ پتہ انج لگنا کملی والا سامنے بیٹھا ہے. علمی بھی کر گیا تے لکھنؤی زبان بھی اللہ نے فضل نال تساں نے سامنے ہی بولی ہے تے اپنی بولی دی بھی گل ہونی ہے، یہ بھی ذرا سنو، اپنی زبان نہ بھی چسکا چایا کرو. اساں اللہ گونگا تے نہیں پیدا کیتا، جیت دے کے دیتا بھیجیا دنیا تے. میں کہ آخیا کملی والے ہیں انج تکنے محسوس کرنے کہ آپ سامنے تک رہے ہیں. شرم حیا ہے وے نہ اکھیاں تلے کیتیاں اے سمجھنے آنا کہ آپ تکنے پہ تے تاں انج تکنے آ تے جنہاں نے دیدے بے شرم جڑے حیا نہیں کرنے تے جڑا مویا سمجھنے انہاں کدے شرم آئی ہے؟ نہیں آئی شرم. اس کا کیا مطلب ہویا کہ پھر یہ ہی نا کہ کملی والا ہے جسم نال سامنے تکڑا تے انہاں کم وقتاں کو جا یا آوے تے 1400 سال گزر گیا وہ تے کلمہ کس گل نہ تسی پڑھنے ہو، بندہ تساں نے سامنے کوئی نہیں. اکھے جی اہل سنت نے ایک جماعت نہ ایک اجتماع ہوئے وہ اہل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تاں سی پڑھنے پہ ہاں تے او اجتماع اور بھی گلاں کرنا ہے. ایک گل پسند ہے تے اور گلے تلے نہیں لینی. اہل سنت اور بھی کچھ آخنے، چلو میں بعد گلاں میں خلاف دیاں ٹھیک نہیں، اج گل نہیں جڑیاں گلاں، لیکن جڑیاں مسلمہ گلاں وہ بھی تو اہل سنت ہی آنے. کلمہ تسی اہل سنت وال جماعت نے وچ ہو سواد اعظم، سواد اعظم کہ جی جتھے 10 لاکھ سیری ہوئے، سیریاں اے بکرے کھلار چھوڑو نا، 50-60 ہزار لاکھ
اتنے ہیلیکاپٹر تے ٹورے ساری ٹوٹنیاں کالیاں نظر آ سن پہلے تے سواد اعظم نہ کہ مطلب ہے کہ اتنے سر یہ ساری کالیاں ہی تلے نظر آوے، اتنی مخلوق، اس کو سواد اعظم کہتے ہیں کہ سر ہی سر ہوئے تلے سواد اعظم سب تو بڑی کالیاں ہی یہ ہن کے وے اساں واسطے تے فخر ہے تے جڑے اس سواد اعظم وچ رہ کے سواد اور پاسے نکلنے سواد اعظم وچ وڑنے لیکن سواد دوے پاسے نہ دینے تے او پھر سواد نہ یاد رکھیو، سواد بھی تسا آوے سی لغت کھول کے نو سواد نہ میں نہ کالک بھی ہونی ہے، پھر وڈی کالک منہ تے تسا ملی ہے سواد اعظم نہ میں نہ نہیں جڑا آسان ہے۔ ہم تو اہل سنت کو اس لیے کہتے ہیں کہ سواد اعظم ہے کہ سر ہی سر ہے جی فتوبہ لبابن کا بیت العتیق حوالہ ہے من کل فج عمیق، اتھے تے ٹور ٹور کے تے ٹوئے پہ گئے گلیاں بن گئی تے نسبت۔ اچھا ایک گل سنو جی، چلو جی میں ایک طبقہ جڑا آنا ہے جسا تسی مماتی آنے وہ آنے جی نبی مر گیا گئے دنیا تو ختم ہو گئے جان چھوٹ گئی مٹی نال مٹی ہو گئی معاذ اللہ۔ میں جڑی ہن گل کیتی غور کریو سارے حضرات پاویں جس مسلک نہیں بیٹھے ہو، میں نہیں آنا کہ سارے اہل سنت بیٹھے اور دوسرے مسلک نہیں بیٹھے ہو، سن مجھے کسی کا نمائندہ سمجھ کرنا آپ یہ خیال کریں جو اہل سنت کی بات غلط باتیں آج کی داخل کرتا میں ان کے بھی خلاف ہوں، لیکن جو میں اب بات آپ کو کہنے والا ہوں اگر حیا شرم ہے اور اس طرح آپ اپنے احباب کے ساتھ سلوک کرتے ہیں تو اس سلوک کو آپ دیکھیں۔ آنے نے جی آج کل موئیاں اکھیاں کون تکنا ہے، ایک گل ہے نا اے سنگی کو مار گیا جی ہے جی اس سے پیچھے جو سنگی مار گیا اس سے پیچھے اولاد رہ گئی، اگے سنگی ہونا ہے اس نے پیچھے اولاد چاہیے رکھنے اس نے دسنے سے اے چاچا 10 روپے دینا پیا جی، چاچا سائیکل آن کے دینا پیا جی، بھائی سنگی خوش ہوئے میں نے بچے نال کیڈا کرنا ہے، سنگی نہ آخنا ڈی وہ بچے پہ پھرنے کدے نہ تکے ہی نہیں کہ اس بلائی نے بچے کون کتوں آئے موئیاں اکھیاں کون تکنا ہے، اگے تو پیو نہ تکنا ہے نا تے تاں مہربانیاں ہونی ہوں پیو مر گیا انہاں کون تکے، ایک گل ہے نا۔ لیکن جڑا اپنی ایک گل سنو بھائی انصاف کریو، ایک انصاف کریو، زبان تسی بھی جان لیو 2 لفظ میں بھی جاننا، جیڑا بندہ وفا کرے تو سانے سنگی بھی ہو سن دوست بھی ہو سن محلے والے بھی ہو سن کہ جنہاں نے باپ ماں مر گئے تسی مرنے نے بعد بھی آج وچو تساں وچو کوئی خوش نصیب اور با وفا لوگ ہیں کہ وہ مویاں اکھیاں تکنے پہ تے آج بھی انہاں نال تسی وہ سلوک کر رہے ہو، ایسے خوش نصیب بھی ہے وہ اس مجمع وچ بھی کئی ہو انہاں ہی اکھیاں نال تکنے ہو جس طرح وہ بندہ تکنا پہ حالانکہ مر گیا وہ تسی ہے وہ کہ نہیں، چاہے تو سنی ہے چاہے تو شیعہ ہے چاہے تو دیوبندی ہے چاہے تو تبلیغی جماعت ہے جیڑی جماعت میں نام کر لگے تو انج کرنا ہے کہ نہیں اپنے دوست نال، اگر نہیں کرنا ہے تو بڑا بے وفا ہے، بڑا مطلب پرست ہے، بڑا خود غرض ہے، بڑا شوت ہے کہ بندے نے سامنے اسی ٹائر بیٹھ کرنا رہے اولاد نہیں تے بندہ مر گیا تے تو بھول گیا اسا تے اگر تو آنا ہے میں تو کرنا جی میں نے تک وہ فلانا سنگی مار گیا پوچھو اس بچے کو روز ونجنا ہوں جی کہ نہیں آیا کرنا اسنا کہ نہیں، وہ مر گیا ہے وہ تو مر گیا ہے، وہ کم بختہ تو آنا ہے وہ مر گئے اے مر گیا طبقہ نبیہ نہ مر گیا ہے، کملی والے نے متعلق بھی تیرے ایک ہی دے کہ معاذ اللہ دنیا تو مر گئے ختم دنیا نہ تعلق ہو گیا، وہ مویاں اکھیاں ہی تک کے نہ وہ مماتیو تسی تے اپنے اس گل وچ بھی کوڑے ہو کہ مویاں اکھیاں بھی بندہ تک کے نہ کہ یار اس بندے تبلیغ کنج کیتی ہے آج جس توحید ہے تسی ڈنکے بجانے پہ ہو تے کد کد کے سراں تے چڑھنے ہو، او توحید نہ علم کس چایا پہلے مکے وچ، کیا تساں او تکلیفاں اٹھائیاں جڑیاں کملی والے مکے چ اٹھائیاں، کیا تساں نال او سلوک ہویا
مسجداں وچ اللہ دی قسم اٹھا کے ہاتھ چا کے کھواؤ کوئی نہیں آ سکتا تے تساں نے نزدیک اساں نے تے نزدیک سرکار اج ہے مجلس وچ جلوہ فرما آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے خدام میرے نام لیوا میرے غلام کس طرح میرے دین نو پھیلا رہے ہیں کس طرح میرے نسبت دے امامے انہوں نے سروں تے بدے اور کس طرح فارغ التحصیل نہ کیتا ہے آج تو سرکار دیکھ رہے سانو تو دیکھ رہے اور اللہ انہوں نے آپ کو دکھا رہے ہیں وہ تم بیٹھے ہو کار ساری دنیا کی سکرین تکنا ہے آئے مولوی اجے بھی تجھا سمجھ نہیں آئی مقام مصطفیٰ نہیں تے مقام سینہ مصطفیٰ نہیں ہے کہ ساری دنیا نے سٹیشن جتھے تو لاویں کلک کر کے اے جناب کے تھے اے امریکہ ہے جی اے کیڑا ہے جی اے جاپان ہے بٹن دبا کے تے تو جتھے چاہے تک سکے تے کملی والا ہی ایسا محتاج ہے معاذ اللہ کہ وہ کوئی بٹن دبا کے کوئی سکرین نہیں تک سکتا وہ چلیا تو آنا میں اگے ہی تکنا تنی نظر کمزور ہو ونجے انگوٹھے تو انج نہیں چومنا چلو فرض واجب نہیں کدے محبت نال ہی بندہ چوم چھوڑنا ہے محبت نال بچیاں بھی تو کدے چومی چھوڑنا ہے اور تو میں آگے ذکر ہی نہ کرنا اتنے تک ہی کافی ہے وہ بچیاں تو کدے چوم چھوڑنا ہے کدے اسی طریقے نال کملی والے ہیں نہیں کدے نہ تے چوم چھوڑنا وہ شرک نہیں تے شرک سبحان اللہ وہ شرک نہیں تے شرک ہے اصل تنے اندر خباثت نہیں مرک ہے ہیں جی تو دے بھی نہیں چومیا تو آنا مسے تو دا اینک لگ بھی نہیں ہے پھر جناب نزدیک نہیں اینک پھر دور نہیں اینک مکریا وہ آنا جی کون ہے وہ کیوں انج کیوں کرنا ہے اس پیسے دینے اساں پیسے دینے تو قرض منگنے والا پیانا ہے یہ کون ہے یار دسیو یہ کون ہے دسنا وا کون پیانا ہے آخر جی وہ آنے نا جساں دینے لاکھ روپیہ جساں تے دے رہے ہیں وہ دفعہ کرو اچھا یار نظر بڑی بنی ہے تے میں نے کوئی نظر کو نہیں آنا بہت تشریف رکھو تے دسترخوان لگے ہوئے ہائے 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 باریک بینیاں دینیاں آئے نقطے سمجھنے انڈے نیاں زردیاں کتھے مکھن کتھے ترے لونکی کتھے تری ہے اکھے او کے پرے پرچانچ پہ ہے وہ ترٹیا نہ چاہ کرنا اسنا او پرے کے پہ ہے ایسا نہ پورے چاہ دے تے بندہ دوروں نظر نہیں ہے جی ساری چیزاں دسترخوانیاں تو پتہ نہیں یہ بھی پتہ شکل تک کے تو پہچان ملنا موٹا گوشت کیڑا ہے شکل تک کے پہچان ملنا نکا گوشت ہے اتنا تو دا علم غیب ہے ذریر البصر ہو کے تے کملی والے نی نگاہ تے تو دا شک ہے وہ چلیا تو اگے تکنے ہو بڑا مشکل نال مشکوک ہو بننا ہے وہ تو اگے بھی تکنا ہے جنج تے اتنا پیچھے بھی تکنا ہے ایک میں تو صحیح گل بڑے مزے نہیں آ گئی ہے تپ گیا پھر تپ گئی ہوں پھر تپ گئی گل ہے کہ کملی والا سامنے تکنا ہے مطلب ہے کہ قیامت کے اختتام تک تک رہا ہے اگے تکنے کا یہ مطلب ہے تے پیچھے تک کا مطلب ہے کہ اگے تک رہا تے ابدا تک رہا ہے تے پیچھے تک رہا تے ازل تک تک رہا پیچھے تکنے نے اور میں نے بھی آئے یہ تو نہیں ہے پیچھے جڑے بیٹھے نے نہ میں تکاں یہ نہیں یہ کوئی ایسی گل نہیں کملی والا آدم تو پیچھے بھی تکنا ہے وہ آدم تو پیچھے تے اس دے غلام بھی تک دے کملے والے دی گل کرنا میں اپنے دادے دی گل کرنا وہ تکدا ہے پیچھے میں تینوں دساں مجدد
نے فرمایا کہ جس ویلے اللہ نے پہلی صف وچ کھلاریا کس نو روحاں ماں مینوں یاد ہے مجدد صاحب فرماندے نے مینوں یاد ہے کہ میرے سجے پاسے فلانا کھلتا سی تے کھبے پھانے فلانا کھلتا سی. یہ تو جناب کملی والدہ ایک ادنا غلام کہہ رہے ہیں, مجدد الفسانی صاحب کہہ رہے ہیں. ازل دا روح دے مقام روح دی دنیا تے میرے دادا کے کہہ دیں اجے بھی او پیاں دیس دیاں سانو ماہی والیاں ٹالیاں نال خوشیاں رل مل جتھے راتاں کالیاں جالیاں راتاں کالیاں جا او بھائیاں دستیاں نصیر ملت حضرت علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی. گل سنو یہ جا شودا جواب دیتا نے حد ہی کی تھی. نعرہ تکبیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ پتہ تو لگا نا شاہ صاحب نعرہ لایا تھا کہ جواب بھی آیا ہے جی. کوئی ماریا مسکین ہے نا دی گل سن کے کوئی گل نہیں یہ مٹھیال نے تے مٹھے لوگ ہیں کوئی گل تے پھر دین نے باغ بھی دین نے باغ جی ریاض الدین ہوئے نا. اچھا میں عرض کر رہا کہ یہ نہیں ہے کہ آپ آگے دیکھ رہے ہیں تو آگے دیکھ رہا ہے میں بھی آگے دیکھ رہا ہوں بو جال بھی آگے دیکھ رہا ہے بو لاب بھی آگے دیکھ رہا ہے تو اگر سرکار بھی صرف ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں تو پھر ابو جال اور آپ کے دیکھنے میں کیا فرق ہے؟ نہیں آپ یہاں دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پوری امت کے حالات بھی دیکھ رہے ہیں اللہ دکھا رہا ہے دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں اور اس وقت نہیں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اب بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا. تو آگے بھی اس طرح دیکھ رہے ہیں تو پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں پیچھے آدم تک نہیں کہ دادا صاحب فرمایا انہیں ایویں گل نہیں کی تھی انہیں ایویں نہیں آکھیا جے بھی آؤ پہ دسدیاں سانو مالی والیاں ٹالیاں ٹالیاں تو مراد اتنے کوئی درخت نہیں ہے اسماء اسماء الرحمن رحیم جتنے یہ اسمان ہیں جی نال خوشیاں رل مل جتھے راتاں کالیاں جالیاں راتاں کالیاں جالیاں نہ کہ مطلب ہے کہ ہم اللہ کے علم میں تھے اس وقت نہ روحیں بنی تھی نہ جسم تھے جس روحوں کے بعد جسم پیدا ہوئے تو اللہ کے علم میں تھے. جس طرح ایک مثال دینے کے لیے میں آپ سمجھا دوں سمجھانے کے لیے کہ جس طرح ایک مہندس ہے یعنی نقشہ نویس ہے وہ پوری عمارت کی تصویر اپنے ذہن میں پہلے کھینچتا ہے پھر اس کو صرفہ کرتاس پر لاتا ہے ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے علم میں جو کچھ اس نے بنانا تھا ابد ازل سے لے کر ابد تک ہر ذرے کوہ سے کاہ تک ذرے سے مہر و ماہ تک ہر چیز اس کے علم میں تھی. تو پیر صاحب کہتے ہیں کہ ہم بھی اس کے علم میں تھے اس وقت. یہ جتنے دنیا ہے یہ جو کچھ بھی ہے یا جو کچھ گزر چکا ہے یا ہوگا یہ اس کے علم میں تھے. تو کیا ہے نال خوشیاں رل مل جتھے راتاں کالیاں جالیاں. تو رات کو ایک تشبیہ دی کہ نور نہیں تھا اس انداز سے کہ جس طرح اس نے ظہور فرمایا تو نور کی دنیا بعد میں آئی تو اس کے علم میں تھے. تو جس طرح ہم موجیں جھومتی ہیں دریا میں سمندر میں تو کوئی ادھر چولا آنا ہے تو کوئی ادھر بننا ہے دریا نے سمندر موجوں کا جس سے رقص ہوتا ہے اسی طرح اللہ کے علم پوری کائنات رقص کر رہی تھی. اس کا یہ مطلب ہے جس طرح کہتے ہیں حضرت ابو سعید ابو الخیر کہ عالم بخروش لا الہ الا ہوس غافل بگما کے دشمنستی یا دوست دریا بوجود خیش موجے دارت ہس پندار
عمارت کہیں کشاکش باؤس. افسوس کہ یہاں ترجمہ اس کا پیش کرنے والا کوئی بندہ نہیں ہے. بڑے بڑے لوگوں کو علم کا دعویٰ ہے لیکن یہ دنیا چھوڑ گئے. فرماتے ہیں صوفی کی بات سنو کہ عالم جو ہے پوری دنیا، یہ ابھی الا اللہ کا ذکر کر رہے تھے، یہ لڑکے بیٹھے تھے الا اللہ کہہ رہے تھے نا ذکر، تو اس کا وہ یہ حضرات بھی بہت متقدمین میں ہیں. حضرت ابو سعید الخیر رحمۃ اللہ علیہ داتا صاحب کے پیر ہیں، داتا صاحب کے استاد ہیں. تو فرماتے ہیں کہ عالم بخروش لا الہ الا ہو، پوری دنیا جو ہے یہ الا اللہ 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 کا جو ورد ہے اس میں رقص کر رہی ہے پوری دنیا. عالم بخروش لا الہ الا ہو، پوری دنیا ہر ذرہ خشک و تر رطب و یابس جتنا بھی ہے سب رقص کر رہا ہے اور یہ منہ زبان حال سے کہہ رہا ہے. اور غافل بگمان جو بے وقوف ہے، جو جاہل ہے، جس کو یہ سماعت نہیں ہے، جو اس آواز کو آواز سمجھتا ہے، جو خاموشی کی آواز نہیں جانتا، جو خاموشی کی زبان نہیں جانتا، جو گنگوں کو لہجہ نہیں جانتا، وہ کہتا ہے کہ دشمن استی یا دوست، یہ میرا دشمن ہے، یہ میرا دوست ہے. کسی کو بے وقوفی سے دشمن سمجھ لیتا ہے، کسی کو نادانی سے دوست کہہ لیتا ہے. تو یہ اس نے اپنے طرف سے اعتبارات رکھ لیے ہیں، کسی سے یوں سلوک کر رہا ہے، کسی کے ساتھ یوں سلوک کر رہا ہے. تو کبھی بہلا دیا مجھ کو، کبھی سرمستیاں دے دی، میرے ساقی کا انداز نظر یوں بھی ہے اور یوں بھی، کبھی یوں بہلا رہا ہے کبھی یوں بہلا رہا ہے، کسی کو کیا سمجھ رہا ہے کسی کو کیا سمجھ رہا ہے. تو یہ غافل آدمی کا مقام ہے. جو عاقل ہے، جو بالغ ہے، جو بالغ النظر ہے، اس کے لیے یہ پوری کائنات لا الہ الا اللہ کے ورد سے رقص میں ہے. پوری دنیا رقص کر رہی ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہے جی. اور غافل بگماں کے دشمن استی یاد، اس کی مثال دیکھیے. سبحان اللہ، مجھے کہنے دیجئے سبحان اللہ. اللہ اکبر، کیا لوگوں کا دماغ تھا. فرماتے ہیں کہ دریا بوجود خیش موجے دارت، دریا سمندر، اس کا جو وجود ہے، اس کا جو حجم ہے پانی کا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اس طرح موج مارے. ہوائیں تو چلتی ہیں، ہوائیں تو اور بھی چیزوں پر چلتی ہیں، لیکن اتنا بڑا حجم پانی کا، اتنا حجم اور اتنا پانی، پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اتنا حجم لے کر خاموش نہیں ہو سکتا. دریا بوجود خیش موجے دارت، اس کے اپنی موج کا تقاضا ہے کہ وہ یوں ہلے. اس کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، کسی جہاز کو تباہ کرنا نہیں چاہتا، کسی جہاز کو تباہ کرنا نہیں چاہتا، کسی کشتی کو غرق کرنا نہیں چاہتا. اس کا اپنے وجود کا تقاضا ہے. کو نا میں گل کرنا ایتھے میں کھرک ماں آئی ہے، کھرک میں کیتی ہے اتنے تلے پیلی بیٹھی ہے. ہوں پیلی مارنا بڑا مقصد سے نہیں آیا، میں کھرکیا تلے آ کے مار گئی. ہوں پہلی کھل وجے کل عدالت کہ ماں اس جناب ماں مارنے واسطے کھرکیا ہے، حالانکہ میں نے تقاضے وجود نہ آیا کہ میں ایسا ماں یعنی کہیں تے زوری کھرکانی ہے نا، ہاں میں کھرکانی نا تو کہیں واقعی کھرکانی. ہاں او جناب پہلی مار وجے تے پہلی مقدمہ کر چھوڑے جے ماں مارنے واسطے چیچا کھر گیا. یہ گل غلط ہے، پہلی نہیں کون سنتی تے بے وقوف ہے. چلی ہے آ گئی ہے اس ذات چ آ گئی ہے، نہ آوے اس ویلے. اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ دریا جو ہے سمندر، یہ اپنے موج کا اس کے وجود کا تقاضا ہے کہ وہ یوں رقص کرے، کیونکہ اتنا بڑا وجود رقص کرتا ہے. وہ مجبور ہے کہ کسی کی حمد و ثنا ان لفظوں میں کرے، ادھر جا کر ادھر جا کر ادھر جا. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، موجوں کی آمد اور رفع دیکھیے نا، لا الہ الا اللہ یوں آتی تو لا کرتی ہیں، پھر
الا اللہ کرتی ہیں، پہلے انکار کرتی ہیں پھر اس بات کرتی ہیں. یعنی ماننے کے لیے نہ ماننا پہلے ضروری ہے. دیکھیں نا جائی بڑی ضیاء روشنی بول کچھ ہے کہ نہ مننے واسطے پہلے نہ مننا ضروری ہے. پہلے نہ ماننا ضروری ہے. ماننے کے لیے پہلے نہ ماننا ضروری ہے. کیوں کہ جس کو آپ نہیں مان رہے اس کو ماننے کی ضرورت ہے تو آپ نہیں مان رہے نا. جس کی آپ نفی کر رہے ہیں اس کا وجود ہے تو آپ نفی کر رہے ہیں نا. کوئی میری سمجھ نہیں بھائی. جس کی آپ نفی کر رہے ہیں اس کا وجود ہے تو اس کے وجود کی نفی کر رہے ہیں. وجود تو اس کو ہے. اگر وجود نہیں ہے تو نفی آپ کس کی کر رہے ہیں؟ کیوں مفتی؟ تو اس کی نفی کر رہے ہیں، اس کا وجود ہے. اگر آپ کسی کو جاہل کہتے ہیں اس کے علم کی نفی کر رہے ہیں تو اس کے علم ہے. اس کا علم تھا تو اس کی آپ نفی کر رہے ہیں. اس کا علم تھا جس کی آپ نفی کر رہے ہیں. نفی سے پہلے اس کا علم تھا. ہاں ٹھیک ہے میں گل سمجھی نے نا بھائی. جتھے مطلب ایک آنے جی فلانا علم نہیں اس کو تے علم نہیں تو نفی کیتی ہے. نفی کس گل نہیں کیتی نے؟ کسی شے ہونے نہیں کیتی نے نا. کسی شے نے ہونے نہیں کیتی نے نا. نہ ہونے نہیں تے نہیں کیتی نے. تے جد ہونا من گیا تو پھر نفی کس گل نہیں کر رہے؟ کھوتی نہیں سیری نہیں. یہ منطق جناب یہ متواتی تے مشکک میں نہیں تساں الجایا. سیدھی گل کیتی ہے میں. جی میں گل سمجھی نا. یعنی آپ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے جی تو کچھ تھا نا تو اس کی ہونے کی نفی ہوتی ہے. نہ ہونے کی نفی نہیں ہوتی. نہ ہونے کا اثبات ہوتا ہے. نفی کی نفی اثبات ہے. نفی کی نفی اثبات اسبات نہیں. اثبات اسبات تو نہ لے وہ صفت نہیں جمع تو اس بات باب فعال ہے نا. تو اس بات جڑا ہے وہ کہ اس بات نفی کی نفی ہوتی ہے. نفی کی نفی اس بات ہے. تو کوئی شخص جو آپ انکار کرتا ہے مثلا مجھے متنبی کا ایک شعر یاد آ گیا. متنبی ہمارا بڑا عربی کا شاعر ہے. کسی زمانے میں پڑھا کرتے تھے درس نظامی میں ہم. وہ کہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ جب تیرے پاس میری کسی قسم کی مذمت آئے نا کہ نصیر الدین ایسا ہے فلاں ایسا ہے اس میں یہ نہیں ہے اس میں یہ خوبی نہیں ہے یہ سب جھوٹ ہے یہ فلاں ہے یہ پسند کرتے رہتے ہیں لوگ. مہربانی بھی کرتے ہیں لوگوں کو بہکانے کے لیے کرتے ہیں اپنی طفل تسلی کے لیے بھی کرتے ہیں. جی کہتے ہیں یار چلو بس گزارا بھی اس سے کرنا ہے چلانا ہے کام ہے بس چلاؤ اس کو ٹھیک ہے. اندر سے تو نہیں مانتے لیکن چلو بس گزارا ہے. پاپولر آدمی ہے سٹیج پر بولنے والا آدمی ہے کسی آسان ہی نہ تاکہ نے سامنے اس نے شر تو بچڑے ایسے سے بلاؤ جی بڑے سے بڑی گلا ہونی. تو مطلب ہے کہ بڑے بڑے لوگ اصل نظر چ بھی ہونے نا. اسی بھی تو کاگ لوگ ہیں لکھاں لوگ گزارنے نظر تو این تے نہیں نا. تسی اسی تو ہے نہیں ہیں پر تسی تو لوگ آ رہے ہو جناب تسی تو روشن ضمیر ہو کہ کدے جھوٹ مارنے ہو تو پھر اصل تے بھی آدھی ہے. پھر تساں جہاں مرید رکھا ہے کہ منہ تے روح کوڑ مارنے ہو جی جناب تسی تو دلہ نہیں جاننے ہو دعوے تساں نے تے اسی آ چھوڑا تساں جاننے ہیں تے تسی آخو جی جھوٹ مارنے ہو پھر آدھے تساں تے پھر آتے نہ ہو جا کے جناب کہ پیر عبداللہ جان صاحب حضور آپ ہمارے دل کی باتیں بھی جانتے ہیں. آپ کو اللہ نے بڑے روشن پیر عبداللہ جان صاحب اگر کوئی ایسی بات کہے کہ آپ
یہ خباثت چھوڑ دیں جو میرے متعلق آپ یہ بات کر رہے تھے یا ادھر ادھر غیبت کرتی ہیں، اچھی بات نہیں ہے. مجھے آ کر ہاتھ چومتے ہیں میرے سامنے، یہ کرتے ہیں اور میرے پیچھے یہ میری بات کرتے ہیں. حضور یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں. لوگوں کے سامنے ان کی محبت اور مقام کا کیا دعویٰ کہ ان کا سینہ جناب شفاف ہے، ہر چیز خیالات کی تصویر تک جھلکیاں ان میں آ جاتی ہیں. پھر مطلب ہے کہ پیروں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے، میں وہ بے وقوف بننے والا پیر نہیں ہوں، بے وقوف بنانے والا. ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب ہے کہ اس طرح کے ہوتے ہیں یار، مجبوری ہے، کیا کرے کیا کرے. نام بھی ہے، باپ دادا بھی نام بڑا ہے، پھر بولتا بھی ہے کم وقت، پھر چنگا بھلا بولنا ہے، صرف بولنا نہیں، بولتی بھی بند کرنا ہے، بندہ بھی پڑھنا ہے، سوال بھی کر چھوڑنا ہے، تو جواب دینا بھی پھر بدی ہے. تے پیر میرے علی شاہ نہ واسطہ پا کے نہیں آنا جو منے ہوا نا پیڑا چلا ہے، تم ہی لت ہے پڑھے ہی تے ایسا بھی پڑھے ہے، ایسا کھوتے چرائے. تو اے جے بندے نال پھر بڑھا کے ہی رکھو تے چنگے، اندروں تے نہ مننے ہیں، سب اندروں تے نہ مننے. ہائے میں متنبی نہ ہے جی، میں عرض کرنا پیا کہ متنبی آخیا ہے، بلکہ میں لکھیا ہوئی ہے. ہائے وہ تھکتے نہیں گئے ہو لوگوں. فَإِذَا أَتَتْكَ مُذَمَّةٌ مِّن نَاقِصٍ فَإِذَا أَتَتْكَ مُذَمَّةٌ مِّن نَاقِصٍ فَهِيَ الشَّهَادَةُ لِي بِأَنِّي کامل. جس ویلے پٹیچر قسم نہ آدمی نہایت چبل بدھواں دی اولاد جدی پشتی چبل نالائق بد شکلا حماد مشائم بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم. او آکھے آؤ نا وہ خوبی نال آیت پڑھو نا، وہ کوئی اتنے کڑے کڑے بولے یار بیٹھے کہیں آدھی آیت میں بچ میں سوچ کے آیا کروں نہیں، استاد دیتی ہے، استاد ازل نے تعلیم دی. اگر اس قسم دا ناقص العقل چاہے اچے خاندان پہ پیدا ہوئے، اچے خاندان جی پیدا ہونے بڑے ناقص العقل لوگ ہونے، ایسے ایسے بات پیدا ہونے. ضروری نہیں کہ اچے خاندان پیدا ہونے سارے ہی اچے ہونے. جس طرح کٹیا خاندان چو اعلیٰ ذہن پیدا ہونے، اسی طرح اعلیٰ خاندان چو کٹیا لوگ بھی پیدا ہونے. ٹھیک ہے؟ تو اس واسطے وما ينفع الاصل من ہاشم اذا كانت النفس من باہلا. باہلا قوم دی تیرا تو ہڈیاں چڑنے والے دی عادت ہون تے قریشیاں تے ہاشمیاں تے کار بندہ جم پے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. کوئی گن بھی اگر خاندان والا کوئی کہلاندا ہے تو تے کوئی اپنے وچ گن بھی دسنا خاندان والے دے، کوئی علم کمالات کوئی خوبیاں بھی دسنا. اس دی تو ہوا نہیں لگی، خالی نسبہ چوپنا پہ. سمجھ آئی؟ تے اس آخیا فَإِذَا أَتَتْكَ مُذَمَّةٌ مِّن نَاقِصٍ. ناقص آدمی سے اگر تم میری مذمت سنو، فَهِيَ الشَّهَادَةُ لِي، تو یہ میری شہادت ہے میرے لیے، بِأَنِّي کامل، کہ میں کامل ہوں. اس لیے کہ ناقص مذمت کر رہا ہے، ناقص مذمت کر رہا ہے. اس کا کوئی چبھی یہ گل، اس کا کنڈا چبھیا. امام ابو حنیفہ، میں انہوں نے شاہ صاحب محترم قبلہ انہیں ہی فرمایا ہے، ماں امام صاحب سے کچھ بڑے پرانی گل ایک مقالہ چھوٹا جا میں لکھیا ہے، تو انہوں نے ایمات عبارہ الثواب انہیں ہی ہو سی.
حسین الدین شاہ صاحب ماں فرمایا کہ کچھ تو لکھ، وہ میں قلم برداشتہ ہی کچھ لکھا ہوں اس میں 300-400 صفحے تے لکھا ہے، بہت پروف ریڈنگ یا غلطیاں شلطیاں، پھر تمہیں پتہ ہے کلا بندہ میں، اتنی مخلوق سامنے، بندے نہ ملو تو بندے آنے جناب بڑے لوگ ہوں، بوئے نہیں کھولے امیر لوگ ہوں، اسی پڑھا کتنے، میں خالی پیر تے نہ میں 2-4 لفظ بھی پڑھنا، 7 زبانہ میں شاعری کرنا، تے ماں ٹائم دے سو تو میں لکھ سانا، خالی ہاتھ چمانا رہا بات تو سری چمینے اللہ نے فضل جتھے بھی بنجا پیسے بھی لوگ دینے تے اصل اپنے ذوق واسطے بھی اندر ہیں۔ اگر عالم برائے خیش پیدا، اگر عالم برائے خیش پیدا، برائے من مارا ہم آفریدند۔ مرزا بیدل کہتا ہے کہ اگر دنیا اپنے لیے دنیا کو دیکھ رہی ہے تو ارے کم وقتوں مجھے بھی تو میرے اندر کے لیے بھی یہ تو اللہ نے پیدا کیا ہے نا، اگر میرا ظاہر ہے تو میرا باطن بھی ہے نا، مجھے باطن کو سمجھنے کا وقت تو دو۔ اندر نہیں دنیا دار، میں جنہیں صوفیاں کی گلاں پہ کر رہا نا تو سب بار در ساری عمر چاک ماری ہے، وہ اندر دی دنیا نی طرف رجوع کیتا ہے، انہاں اندر تکیا ہے، اپنے من وچ تکیا ہے، آپے ویکھنے کے سکے ہاں، اپنے عیباں تکیا نے، ہائے پتلی نہیں کر رہے ویسے، اے پتلی جی ہونی نہ تے پتلی ہونی، میں دساں نال نہ یاد کرایا کرو، اے حافظے کی خرابی نہیں ہونی، جی ہاں اے چنگا بلیار آنا نا چنگا جڑا اے لوگ اگے دیکھ کے رکھنے میں نہ کہنا انہوں نے، اے جڑے بڑے بڑے آج کل شیخ الاسلام بنے تازے تازے ایڈے ایڈے پرچے کھول کے رکھنے سامنے، اساں بھی تک ہونا جڑا مال میں کہن کے توڑنا آوے پتر کوئی بولے، سارے صوفی میں نال ٹورنا، ایویں گاٹے ہتھے رکھنے تے آکڑنا تھوڑا دے چاں چاں زیادہ دے وچ ککھ نہیں، اساں تو کوئی نہیں شیخ الاسلام کھوایا اپنے آپ ہیں جی، اسی تو مرید الاسلام ہاں، اسلام نے مرید ہاں، اساں کوئی ایڈے بڑے لقبہ نہیں لوڑ نہیں، تو میں پہ آکے آنا کہ پتلی جڑی خسرو کے آکھیا تک انہاں مڑا گمیا لفظ میں کتھوں کا ڈالا، میں نے بیان میں تسی کھو کنج گئے ہو، جی میں نے نال جتھے میں بولیا ہوں تھے تسی بول گئے، میں کیا آخیا جی میں بولیا ہوں تسی بول گئے، یہ تواڈے انہماک دی دلیل ہے، سمجھ آئی؟ انہاں آخیا کہ پتلی تواضع رکھ دیے، کیوں؟ ساری دنیا تکنی ہے، آپیاں نہیں تکنی، آپیاں نہیں تکنی، تسی کسی پتلی ہاں شیشے تک سو ہینڈ پتلی تک سکنی آپیاں، اے پتلی ساری دنیا تک رہی نا، اے پتلی آنکھ کی پتلی ساری دنیا کو دیکھ رہی، تو ساری دنیا کو دیکھنے کا مقصد کیا ہے؟ ساری دنیا کی عزت کر رہی ہے، تو اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہی یعنی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھ رہی، یہ اس کا مفہوم ہے، تو پتلی اپنے آپ کو نہیں دیکھتی، یہ اس کے عجز پر معمول ہے کہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتی، دوسروں کو دیکھتی ہے یعنی دوسروں کو بڑا سمجھتی ہے، عزت دیتی ہے، تو کیا اس نے کہا کہ ناقص آدمی، جب امام ابو حنیفہ بندے آکھے جناب آج چوک فلانی جگہ، وہ میں حالات لکھے آپ نے فتوے نے متعلق، وہ کچھ چھپ گیا دیباچہ جا تو انشاءاللہ ان قریب چھپسی، تو آپ نے رسم المفتی وچ شامی وچ ہے اس وچ ہے، لیکن جتوں رسم المفتی والے کی دی تے بہت بڑا بزازیہ دا مصنف ہے، اس دے امام صاحب تے تو 300-400 صفحے تے کتاب لکھی، تو ہندوستان یعنی بھوپال دی چھپی میں نو مل گئی، بڑی نادر الوجود ہے، اس دے میں ملخصات اس میں شامل کیتے، عجیب یہ چیزوں پڑھنے دے قابل اس تمہارا امام صاحب دی جتنی میں خدمات جو کچھ میں نے دائرے چاہ سکنی ہیں سمجھ میں پیش کی تھیاں، اس میں جو نا بہت دانا آدمی ہے، انتہائی ذہین آدمی ہے، میں حنفی ان کے مسلک کی تعریف
اپنے ماحول سے، بزرگوں سے، ان سے تو چلو وہ وراثتاً ملتی ہے، لیکن ان کی جو شخصیت ہے ہم نے پڑھی ہے، اس سے متاثر ہو کر میں خود ان کی اس لیے تعریف کر رہا ہوں۔ جی آپ لوگوں سے ڈر کر نہیں کر رہا، یا کوئی ایسی بات نہیں، میں کچھ کہہ بھی دوں تو آپ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے، زیادہ سے زیادہ برا ہی کہیں گے۔ تو ہم اپنی ان کی تعریف کسی کی یہ نہیں کرتے کہ ہم لوگ تو ماحول سے ڈرتے ہیں، جی ہم رضا صاحب کی تعریف کرتے ہیں اس لیے کہ لوگ اگر کوئی ایسی بات کریں گے تو سر پر قیامت اٹھا لیں گے جہاں، اس کی کیا ضرورت ہے جی؟ جو ان کی ایسی بات ہے ہم منہ پر کہیں گے، ہم نہیں ڈرتے، منہ پر کہیں گے، جو تعریف ہے منہ پر کہیں گے، کیونکہ وہ بشریت سے اوپر شخصیت تو کوئی نہیں ہے نا، بڑے بڑے اسے غلطی ہو جاتی ہے۔ تو مطلب ہے کہ اسی طرح علامہ اقبال ہے، اسی طرح ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں، تو ہم ڈرتے ہیں ماحول سے، ماحول کو توڑنے والا کوئی ہوتا ہے، جس کو نذرانوں کی پرواہ نہ ہو، جس کو رہے کہ مسلک کے بندے جو ہے مسلک ہوتے باؤ رزق وہ دیتا ہے، بات کروں گا ٹھیک یہی ہے جو میں نے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں انہاں آخیا جناب کہ فلانے چوک بندہ جناب نہیں بڑی توہین کر رہے ہیں، امام صاحب کسی نے کیا کیا، انہاں آخیا اچھا کر رہے ہیں یار، میں سوچنا پہ آیا کہ اللہ تعالیٰ میں نے اتنی خوبی امام صاحب کی ذہانت تک اتنی خوبیاں ماں مالک چاہ دیتی تے میرا دشمن کوئی بھی نہیں، اے ماں شعبہ پہ گیا کہ میں نے کوئی نقص ضرور ہے کہ ساری دنیا تعریف کرنی، میرا کوئی اگر خوبی ہوئے تو دشمن ضرور ہوئے ہیں، پڑھو حالات میں پوری عبارت دیتی ہے، مطلب ہے کہ جو صاحب کمال ہوگا اس کے دشمن ضرور ہوں گے۔ جنید بغدادی یا اس طرح صوفیاں دا بڑا کوئی جا رہے ہیں تو جناب ایک میت جنازہ قبلہ تسی آ گئے ہو، بندے ہونے نا تعریف شروع، سبحان اللہ جی، ایسا بندہ کہ آج تک اس گل کوئی ناراض نہیں، سارا بازار خوش، سارا محلہ خوش، سارا شہر خوش، ایسی ہر دل عزیز شخصیت کہ اس سے کوئی بندہ گلہ بھی نہیں کرنا۔ حضرت جنید یا انہاں بزرگاں نے فرمایا اے منافق آدمی ہے، میں اس دا منافق دا جنازہ میں نہ پڑھنا۔ حضور منافق سارے تعریف فرمایا اگر ایک بندے نہ پتر ہوئے نا، کوئی کمال والا بندہ ہوئے تو اس نے 4 دشمن بھی ہونا، اے سارے نال ہاں ملانا رہا، جڑا منہ آیا شیشے نہیں طرح اسی نے سامنے، جڑا کالے نے سامنے چلا گیا تو شیشہ خان آیا تو بڑا سونا ہے جی، عربی نے سامنے چلا گیا، عرب صاحب ہے اسا چہرہ دس چھوڑیا، غلام دسیا جڑا بوت سی سامنے آئی اسا دس چھوڑی سامنے۔ شیشے والا مذہب منافقاں والا، جس نے منہ تے گیا اسی تعریف کر چھوڑی، اس طرح کوئی مذہب بھی ہے؟ شودا جا مذہب آدمی ہے، اس واسطے منافق ہے، منافق دی میں جنازہ نہیں پڑھتا۔ مرد ہوئے جس دے مخالف ہوں گل او ماحول تو الگ ہو کے کرسی کہ تسی غلط کر رہے ہو، بندے ٹکرا سن اس نال سامنے پور سن، کردار کشی کر سن، الزام لا سن، طرح طرح دیا گلا کر سن، کوئی آخر اس دا مسئلہ کٹ گیا جی، چھوڑ گیا طریقہ چھوڑ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، 100 گلاں ہو سن، لیکن وہ بندہ مطمئن ہے، کیوں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، استقامت فوق الکرامت، استقامت جڑی گل نہ سمجھو، پہلے یہ نہیں ہر گل اپنی مرضی نال سمجھو، کتاب و سنت دیکھو، اس کا ایک مقام ہے، اس کو دیکھیں، اس کے آئینے میں اپنی رائے بھی آپ پیش کریں، اس کا ایک مقام بھی رکھیں، یہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں۔ تو بعض مخالفت سے کسی کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اس کا مقام بلکہ بلند ہوتا ہے، جو ہر چیز کے ساتھ پانی کی طرح مل جائے، پانی اور ساریاں چیزیں ملا چھوڑو، پانی اپنی شکل بدلا چھوڑتی ہو جاؤ ایسے، پانی منافق ہے نا، جتنے رنگ اور سارے پانی پاؤ، پانی اسی جناب میں تو سنا لیا، وہ بغیرت اپنا کہ اصلی کرنا نے تو زمزم اللہ نے مکہ شریف جا کے پیو، میں اتھے اصل آنا، تو باقی بار میں نکلنا تو جڑا رنگ میں دینے پیشاب نال پانے، پیشاب نال رل کے نالیاں چروڑ بننا، پھر کوئی حیثیت ہوئی پانی صاحب؟ اپنا رنگ قائم رکھیں، رنگ قائم رکھیں، رنگ کیا ہے؟ اب میں آ رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں،
رنگ کیا ہے؟ رنگ یہی ہے کہ اس بے رنگ کا اس کا کوئی رنگ نہیں ہے، وہ رنگوں میں اس نے ظہور کیا ہے، رنگوں میں ظہور کیا ہے۔ بجلی کا کوئی رنگ نہیں ہے، کوئی آپ بتا سکتے ہیں اس کا کوئی رنگ ہے؟ پاور کا کوئی رنگ ہے؟ بولو۔ رتا رنگ لا کے بلب رتا ہونا کہ نہیں؟ پیلا ساوا جتنے رنگ، تو کوئی آ سک رہا ہے جناب بجلی رنگدار ہو گئی ہے، یہ پیچھو جتوں آنی پی ہے گریڈ اسٹیشن تو بجلی رنگدار ہو گئی ہے؟ نہیں نا، سارے اتنے رنگ لگا ہے تے تلک اس نالے اپنا اپنا رنگ ہے، اور پیچھے بے رنگ ہے لیکن اگے رنگ ہے۔ اسی واسطے فرمایا بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد کھڑیاں۔ بے رنگ یہ جو مورت ہے انسان کی، جتنی صورتیں ہیں اس میں اسی کا رنگ ہے، اسی کی طاقت ہے، پاور ہے۔ روشن وہ کرتا ہے پھر جو اس کی جس چیز کی جو استعداد ہوتی ہے، جس کو رنگ جو دیا ہوتا ہے وہ اپنے رنگ میں ظہور کرتا ہے۔ تو پاور کا رنگ نہیں ہے، تو جس بے رنگ سے ہم نے تعلق ثابت کرنا ہے، لیکن رنگ کے حوالے سے جانا ہے، رنگ کے حوالے سے جانا ہے۔ اور وہ کس کا رنگ ہے؟ وہ کملی والے کا رنگ ہے، حضور سید عالم کا رنگ ہے، اور وہ رنگ نسبت کا ہے، رنگ محبت کا ہے، وہ جس رنگ میں بھی ہو۔ حضور کے رنگ نسبت کے لیے کسی رنگ کا تعین نہیں ہے، نسبت چاہیے، سرکار سے محبت چاہیے، اور یہ درسگاہیں، یہ محبت کی جلوہ-گاہیں آپ کو وہ درس دیتی ہیں۔ اور اس گئے گزرے دور میں وہی اختتامی طرف میں آ رہا ہوں، کیونکہ کھلارا پاؤں ہے نا کہ سمیٹنا مجلس جتنی بڑی ہوئے چیزاں تے چانے دیر لگنی ہے۔ تے میں کہ آخریا کہ اس بسرکنی پیڑ میں سارے قرآن جا کے بیٹھے ہیں، شیخ القرآن، شیخ الحدیث، تے پتہ ہے حدیثاں دی کتاباں ہیں چاہ کے سٹنے ایسا اتنے جا کے تکو سعودی عرب بعض جگہ میں تک ہے قرآن شریف بہن جی چاہ کے رکھ چھوڑنے پہ اسی انہاں مدرساں کو بچ نہ پڑھو، انہاں استادہ کو نہ پڑھو جڑے قرآن دی تعلیم دے رہے ہیں تے قرآن دا ادب نہیں سکھاندے۔ قرآن کا درس تعلیم کا درس ہے، لیکن ذالک الکتاب کا درس نہیں ہے، اس کا ادب نہیں ہے۔ تعلیم کا ادب ہے جی، کتاب کا ادب نہیں ہے۔ پھر کتاب کا ادب کیوں ہے؟ کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ گل سنو تھک گئے تو میں تو اگے بولنا پہ، میں تو سب کو پیسے تو نہیں کرنے، کوئی پتہ نہیں اشعری میں اٹھنے کو لفافہ چاہتے ہوں پر مشکل ہی اے لینے والے ٹھیک ہے۔ تے مطلب ہے کہ میں اللہ واسطے پہ بولنا، گل تو یار کوئی داد تک کھول کے گل کرو۔ گل یہ کہ مطلب ہے کہ کلام دا مقام کس واسطے وے کہ کلام کس ہے، کلیم کون ہے پیچھے، ٹھیک ہے نا؟ تے کلیم ہے اللہ بول رہے ہیں، اللہ دا کلام ہے، اس واسطے عزت ہے۔ اور گل یہ کہ اے مرزا اس دور دا بندہ ہے، اے ہن کوئی نویں پات پٹ آندے اور کوئی آنے پہ ہے بھی ہے وے اللہ نے، وہ رہ گیا ہے۔ اللہ کے والناس سے مک گیا، بے تو شروع ہے تو سین سے مک گیا، والناس سے مک گیا، بس بسم اللہ تو شروع ہے نا قرآن، بے تو شروع ہے تو والناس سے مکیا، بے تے سینہ ملاؤ، بس قرآن ہے بھائی، قرآن دے بے تے سین اساں اے دسنی۔ ہن جڑے آنے جی 10 بارے بکری کھا گئی باہر رہ گئے، قرآن آنا ہے بس قرآن ہے، میں بسم اللہ تو شروع کیتا ہے تے والناس تے ختم کیتا ہے، بے تو شروع کیتا ہے تے سین تے مکایا، بس قرآن ہے۔ یہ نقطہ بیان کر سو تو میرے حوالے نہ کر سو، آپ ان کے پھونڈا نہ مارے ہو۔ یہ نقطے فقیر نے حوالے دیا کرو، چنگیاں گلاں نے بھی چنگی اپنے پاسے ہیں
دل کا اذن قسمت الفیزا. یہ تو بڑی الٹی تقسیم ہے نا. کڑیاں ساریاں اللہ دا تے پتر سارے اپنے دا. تے مطلب ہے کہ ایک میں بیان آیا ہاں بس ایک قرآن اتھے ہی ہے اور کوئی نہیں, کوئی رہ نہیں گیا جڑا تمہیں. ایک قرآن ہے, اس دی تعظیم ہے. قرآن دی تعلیم دی ادارے بڑے ہیں, قرآن دی تعظیم کو نہیں کہ جی بے جان چیزیں کو بولنی تو نہیں نا, رکھ چھوڑو جتنے چاہ کے مرضی نے. اتنے اسی کئی تک نے اتنے سپاہی سعودی عرب بوٹا سمیت اتنے چڑھ گئے. اللہ کی شان. اسی تو بس کم بننے ہیں, کچھ نہ آگ سکنے ہیں, مالک بہتر جاننے. تے ہون دسو جناب کہ قرآن اے ہون کوئی نبی آوے تے آکھے جی ہے رہ گیا ایسا تسی منسو نہیں مننے, اسی نہ مننے, آ گیا قرآن جڑانا ہے. اور کی وجہ کے وے کیوں سا منیا نے؟ ایک ذات ایسی آئی ہے, ایک بندہ ایسا آیا ہے جڑا جھوٹ نہیں بولنا. اس دے جھوٹ بولنے دا سچ دا تسی نتارا تسی کے کر سو. اس دے دور دے جنہ مکے چو کڈے ہے انہاں بھی اپنی جائی آکھے ہے سچ ہے, اے امین ہے, اے سچ ہے, جھوٹ نہیں بولنا. اس بندے تے قرآن لتھا ہے تا تو سامنے تسی قسم چاہ کے چاہو اللہ تو حاضر ناظر سمجھ گیا کو قرآن دی عزت کرو, کلام دی عزت کرو, تے جس تے لت ہے اس نے عزت نہ کرو. بولو نا, جس تے لت ہے اس دی عزت نہیں معاذ اللہ. بڑے افسوس دی گل ہے. اگر قرآن دی عزت ہے تو میں کہنا سب تو پہلے جس سے لت ہے اس کی عزت ہے, کیونکہ اس کی متعین عزت ہو سی تو پھر قرآن دا مقام بعد وچ بڑھ سی. کہنجو اور پہلے تسی انہاں رسول منسو, آخری منسو تو پھر قرآن بعد وچ منسو. کہ بلا اے نہیں قرآن پہلے مان گنو تو رسول بعد وچ منو, رسول پہلے منسو. رسول پہلے منسو, رسول اللہ تے ایمان, کتاباں نہ بعد ہے, پہلے رسول تے ایمان, رسول تے ایمان, رسول منسو. اللہ دا رسول ہے, اس تے جڑا کلام ہے کہہ رہے ہیں اے سچا ہے, اے قرآن ہے. قرآن دا مقام بعد وچ منسو, پہلے رسول دا مقام. اے کیسا ہویا کہ قرآن مان کے دے جی رسول بعد وچ منسا؟ وہ تو قرآن جڑا پہلے منی ہے وہ کس حوالے نال منے؟ اے 2 منٹ پہلے جڑا قرآن آنے جی پہلے قرآن منسا وہ کس حوالے نال منے؟ اے ذات نہیں تو اور کیڑا بندے؟ جبریل ہے تو جبریل تو جاننا ہے, کدے لتھا تینے کار, تینے بوئے تے کھوتا بھی کدے نہیں کھلوتا. وہ بھی آنا بگاراں پکڑ کے سی. سمجھ آئی نا؟ اس واسطے غور کر, مقام مصطفیٰ سمجھو, اور مقام مصطفیٰ آپ کو سمجھ آئے گا ایسے مدارس کے معلمین سے جو پہلے احترام مصطفیٰ سکھائیں گے آپ کو قرآن سکھائیں گے, قرآن جس پر نازل ہوا اس کا ادب سکھائیں گے, قرآن کا ادب سکھائیں گے, قرآن مجید کی آیات کے صحیح مفاہیم و مطالب سمجھائیں گے. ما تقدم من ذنبک و ما تاخر, کہ اللہ پہ آنا جی اگلیاں پچھلیاں تڑے گناہ معاف کر چھوڑو. وہ تو معصوم ہے, پاک ہے گناہ تو, رسول اسنا پاک ہے, اللہ کہنے معاف کر چھوڑیں گناہ. آ مدرسے چاہ کسی عالم دین کو بے, کسی اس کو بے جس کملی والے نہ کوئی حیا بھی ہوئے, جس دا کلمہ پڑھنا ہے اس دی حیا بھی ہوتا ہوئے. بے حیاواں کو نہ پڑھ, بے حیا تو دا بے حیا بڑا سن. اے او بارگاہے کہ نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا, کہ تو اتھے زبانہ نہ کھول. ویک جنہ زبانہ بے احتیاطیاں کھولیاں انہوں نے مرنے تو بعد جیباں چھاتیاں تے لمک کے آگیاں نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. سمجھ آئی؟ تے چھالے چڑھ گئے. ہائے ایک او چھالے جڑے مدینے نی گلیاں میں تے رستیاں میں ٹرنے ہو, پیر مہر علی شاہواں تے شاہ عبدالحق مہدو دلویاں پہ او چھالے.
وہ چھالیاں دا مقام ہو رہے تے جیباں دے چھالیاں دا اور مقامی پیراں دے چھالیاں دا اور مقامی جڑے مدینے دے رستے ریتاں تے تپدیاں ریتاں تے ٹرنے نال پیدا ہونے انہاں دا مقام ہو رہے آج تک ساتھ ہیں سرکار جنوں کے تحفے آج تک ساتھ ہیں سرکار جنوں کے تو سرکار جنوں کے سرکار جنوں کے تحفے سرکار جنوں کے عاشق دیار مصطفیٰ کہہ رہا ہے کیا آج تک ساتھ ہے سرکار جنوں کے تحفے سر کا چکر نہ گیا پاؤں کے چھالے نہ گئے سر کا چکر نہ گیا پاؤں کے چھالے ارے پاؤں کے چھالے ہاں ہاں پاؤں کے چھالے نہ گئے سر کا چکر نہ گیا اور تساں نہیں کڈو لگے مجلس چوں یاد رکھو عاشقو کون ہے بزم کے قابل وہ سمجھ لیتے ہیں کون ہے بزم کے قابل وہ سمجھ جاتے ہیں سب نکالے گئے پروانے نکالے نہ گئے سب نکالے گئے یاد مصطفیٰ وچ اکھیاں نے بچوں نکلنے والے اتھرواں نے متعلق عرض کیتا ہے کہ آج تک اشک غم دیدہ پورنم سے سنبھالے نہ گئے اشک غم دیدہ پورنم سے سنبھالے نہ گئے ارے یہ وہ لڑکے تھے جو ماں باپ سے پالے نہ گئے یہ وہ لڑکے تھے یہ وہ لڑکے تھے یہ وہ لڑکے تھے جو ماں باپ سے پالے نکل گئے کروں کیوں تمہارا سان مزہ آیا کہ نہیں سیاسی تقریریں تے فنی تقریریں کتنا فرق ہونا ہے دیدائے پورنم سے سنبھال یہ وہ لڑکے تھے یہ وہ لڑکے تھے یہ وہ لڑکے تھے جو ماں باپ اتلی پلک اے اتلی اے پیو تے تھلوی ماں ہے ماں پیو نے ہونیوں بچہ کروں نکل گیا اے چایا چوایا بات یہ وہ لڑکے تھے جو ماں باپ سے پالے یہ وہ لڑکے تھے کیوں محسن شاہ یہ وہ لڑکے تھے جو ماں باپ سے پالے ہائے 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 سبحان اللہ کیوں نہیں پالے گئے آکسو میں ساری مولویت بیان کر سکنا صغرے کبرے بیان کر سکنا اللہ نے فضل لال ایک عالم نے کار جمعہ صرف جمعہ نہیں ہے پاؤں کچھ کہنے کے جمعہ بڑی محنت کی تھی میں لیکن میں انہاں چنا پانا چاہنا پھر سکی مولویت اسی نے میں ذرا تھوڑا جا رنگ دے کے تو سانال چلا رہا لفظاں نے انبار تے ہر جگہ میں سننے اے دو اتھرو میرے کو لے جاؤ شاید جالی شریف دے سامنے جانے نے ویلے ایک کام آوے نے عادت جے پا چھوڑی کوئی لے جاؤ تھے رو پاؤ سرکار دے سامنے کھلو کہ میں عرض کی تھی یہ وہ لڑکے تھے جو ماں باپ سے پاس یہ وہ لڑکے تھے سب ہونا ماں باپ سے پاس لڑکے تھے
آنکھوں میں ہاں آنکھوں میں کون آ کے الہی نکل گیا اکھیاں وچ کوئی آیا ہے پیر میل علی شاہ صاحب فرمانے آرزو کیتی یہی کہ دل دا ویڑا خانہ اکھیاں دا توہانوں انتظار قدم پاویں جیودیاں جیودیاں تا ہون خوشحالیاں ہے جی دل دا ویڑا اے دل دا میرے علی دا دل جڑا ہے تیرا ویڑا کملی والیا تے خانہ اکھیاں دا ہے جی ایک کارن ویڑے چانساں اتھے آن کے تے اتھے رکھساں اکھیاں بچ رہے میری دونوں انتظار ہے پیر میرے علی شاہ صاحب آنن کار بھی تے ویڑا بھی دوئے اے کمرے نا تے اے ویڑا دل نا اسے دو انتظار قدم پاویں جیودیاں جیودیاں میرے علی نے جینیوں جینیوں قدم رکھی کملی والیا تا ہون خوشحالیاں یہ اساں بھی کوئی مراد ملے تے خوشحالیاں ہوں گل ٹھیک ہے میں آکی نہ گل مطلب ہے کہ اکھیاں چ کوئی آنا ہونا ہے نا یار بولو تو صحیح اے میں اڈے وڈے اپنے دادے نی شہادت پیش کر چھوڑیے پیر میرے علی شاہ جے جے دعوت دینے والا تے جڑا مہمان نشان بھی تک نہیں سارے لوگ کراں تے ویڑے چانن کملی والے دی او شان ہے کہ دلاں دے ویڑے چاندا ہے آیا نا پھر آندا نا کملی والا اکھیاں چاندا ہے اکھیاں ویکھدیاں تکدیاں اکھیاں وچ سکون آندا ہے اکھیاں آرام آندا ہے جی سرشاری ہوندی مستی آندی ہے تے او جس ویلے کوئی نکلے کوئی اس ویڑے چو کرے چو نکل کے ونجے نا جس ویلے اس منظر جلیل حافظ جلیل حسن مانک پوری امیر مینائی کے سجادہ نشین جانشین بہت بڑا شاعر اس منظر کو بیان کرتا ہے کہ آنکھوں میں کون آ کے الہی نکل گیا آنکھوں میں آ کے کون الہی نکل گیا آنکھوں میں آ کے کون الہی نکل گیا کس کی تلاش میں میرے اشک رواں چلے شعر سمجھو ہے کس کی اس اکھ نے ویڑے وچوں کمرے وچ کوئی نکل گیا تے پیچھے پیچھے بچے اتھرواں وا طفلے عشق ہنن بچیاں نال تشبیہ دینے نکے نکے ہونے نا اے کرے چ رہنے بوئے کھول کے تے نس گئے باہر کیوں جڑا مہمان اندر آیا وہ کدھر گیا اسی تلاش وچ نکل گیا ہے جی ہن اس تناظر وچ ویکھو نا پیر میرے علی شاہ دا اس پیر میرے علی شاہ دا شعر ہے جی کہ دل دا ویڑا خانہ اکھیاں دا دعانوں انتظار تے کوئی آسی تے کوئی گیا تے پھر حافظ جلیل صاحب دا شعر ہے جی کس کی تلاش میں میرے عشق رواں چلے تے بادشاہو یہ آپ کی خوش نصیبی ہے اور ہماری سب کی کہ ہم ایسے سواد اعظم سے تعلق رکھتے ہیں اور میں اپنے جتنے سامعین ہیں یہ اس ویڈیو کے حوالے سے کیمرے کی آنکھ کے حوالے سے جہاں تک میری آواز پہنچے گی میں ایک خانقاہ گولڈا شریف کے نسبت کے حوالے سے وہاں کا ایک فرد ہونے کے حوالے سے کچھ
علم دین سیکھنے کے حوالے سے دو چار لفظ جو مجھے آتے ہیں، جو میں نے دو چار لفظ سیکھے ہیں، علماء کے ساتھ بیٹھا ہوں، فیض صحبت اٹھایا ہے، اچھی آنکھوں کو دیکھا ہے، اچھے چہروں کو دیکھا ہے، اساتذہ فن سے کسب فیض جو کچھ میری قسمت تھی کیا ہے، اس سارے تجربے کا خلاصہ میں دو لفظوں میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا کہ آپ جہاں بھی ہیں خدا را اپنے مسلک کو چھوڑ کر، یعنی اہل سنت والجماعت جو سب سے محفوظ ترین مسلک ہے، باوجود اس کے کہ آج کے بعض چیزوں میں مجھے اختلاف ہے، یہ آج کے مولویوں کی ڈالی ہوئی چیزیں ہیں، لیکن جو ہمارا سلف کا چلا آ رہا ہے، جس پر ہمارے بزرگ چلے آ رہے ہیں، حضور کی نسبت کے حوالے سے، بزرگوں کی بات نہیں ہے، بزرگوں سے جو کرے گا وہ خود بھرے گا، اللہ جانے اور بزرگوں کے گستاخ جانے، میں سرکار کی بات کر رہا ہوں، ہمارا مرکز عزت حضور کی ذات ہے، آپ کی گستاخی، آپ کے خلاف کوئی ایسی بات جو آپ کے شایان شان نہ ہو، ایسے آدمی لوگ پوچھتے ہیں خط لکھ کر فون، اور میں آپ کو اس کیمرے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جو حضور کا گستاخ ہو آپ کے لیے دریدہ دھنی کا اظہار کرے، ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہ پڑھے، اپنی غیرت، یہ الگ بات ہے، فقہ کی بات ہے، ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس کو چھوڑ، غیرت بھی تو کوئی شے ہے، جس کی تو عزت کر رہا ہے اس کی وہ بےزتی کر رہا ہے، بیزتا انسان تے ہلے پوچھنا پہ ہے، تینے بزرگاں برا آنکھ ونجے تے تو اس نال منہ نہیں لانا ہے، گلی جو نے منہ پرے کر چھوڑنا ہے، تے تینا پیو دادا معاذ اللہ کملی والے کو وڈے ہے، حیا کر، حضور دی عزت کر، حضور دی جڑی توہین کرے اس دے نال بیٹھنا اٹھنا چھوڑ دے، تاں تو ایماندار ہے، یا اس دلیل نہ سمجھا، اگر علم ہے بھی تو ساتھ جناب اے گل ہے، بد اخلاقی نہ کر، ٹھیک کر، اچھی طرح گفتگو کر، وجادلہم باللتی ہی احسن، اچھے طریقے نال گل کر، لیکن کٹ حجتی تے آ ونجے تے پھر چھوڑ دے، سب تعلق چھوڑ دے، اپنے تعلق والے بھی آ کے نہ چھوڑ دے، ورنہ بے غیرت ہے، تو سنی نہیں ہے، تو سن ہے، بے غیرت ہے، حضور دے نال جڑا محبت کرے، اسی آپ کو خدا نہ مندے، اسی آپ کو سجدہ نہ کرتے ہیں، اسی آپ دے نال وہ کوئی صفتاں نہیں لاندے ہیں جڑیاں اللہ دیاں صفتاں تے اللہ دے نال کرسی نال حضور نو اسی نہیں بٹھاندے ہیں، اسی وہ ہی سمجھدے ہیں جو سرکار نے فرمایا کہ میرا اے مقام ہے، اور اللہ نے جو متعین کیتا ہے اسی اسی وچ آپ نو رکھنے ہیں، یہ نہیں کہ اسی زیادہ کر کے تے کل حضور کو بھی چڑکاں کھاواں، لیکن جتھے تک ہے وہ اتھے تک تو رکھن دیو نا، وہ تو شرک نہیں، تو ہر جگہ شرک بارے ہے، جتھے نہیں گنجائش اتھے بھی شرک ہے، تے اپنے پاس کوئی شرک نہیں، اس طرح کرو، اتحاد امت کا دور ہے، ضرورت ہے، دہشت گرد اور ہمارے سر پر جو خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں، دوسری قومیں ہمیں دیکھ رہی ہیں، ہمارے انتشار پر ہنس رہی ہیں، خوش ہو رہی ہیں، خدا را اہل سنت کے علماء کو چاہیے کہ اگر دوسرے مسلک کا کوئی آدمی ہو تو اس کو آرام سے سمجھائیں، توحید بیان کریں۔ میں شاہ صاحب قبلہ تشریف اس دن لے گئے تھے، کافی دیر بعض مسائل میں گفتگو رہی، تو میں نے ان سے بھی گزارش کی کہ اپنے علماء سے کہیں کہ یہ توحید کا ٹھیکہ یہ دوسرے کسی مسلک کا نہیں ہے، یہ ہمارے صوفیوں کا ٹھیکہ ہے، یہ تو ہن جمین، یہ تو کلے نے جمین، صوفی تے 1400 سال تو نال بیان ہیں، صحابہ نا خیر القرون ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تبا تابعین تو بعد صوفی شروع ہو گئے، یہ تو کل آنے پہ چنڈے جا کے توحید شروع ہو گئے، اللہ نے توحید دے ٹھیکیدار 1300 سال اسنے صوفیاں توحید دیتی ہے، ہندوستان سارا تسا مسلمان کیتا ہے، تسی تو مسلمانوں پکڑ کے گن میں نے او کلمہ پڑھو،
مسلمانہ پکڑ کے کہنے میں وہ سینوے تے ونجو جنہ داڑیاں منیاں جنہ کلمہ نہیں آنا جنہ نماز نہیں آنی انہاں پوچھو چنگے پلے مسلمان انہاں میں کہ آؤ جی ذرا 40 دن چلا لاؤ باہر ملکاں جو جتھے دوسرے لوگ مرزائی بیٹھے انہاں میں کہ توحید دسو انہاں میں کہ رسالت دسو انہاں رسالت دسنے نہیں لوڑ ہے مرزائیاں رسالت دسو اساں توحید دسنے ہو اساں تے وسنے اتھے بھی بس ہونا اتھے ہسنے ہو اتھے وسنے ہو نہ تسی دسو کہ توحید رسالت تو بغیر توحید کم آ سکنی ہے بولو نہیں آ سکنی ثابت ہویا کہ انہاں لوگاں تسی اشاعت رسالت کرو اسی انشاءاللہ توحید بھی مننے ہیں تو میں علماء میں گزارش کرساں کہ اللہ نہ واسطہ نے توحید بھی بیان کریا کرو تسی بھول گئے ہو تساں کوئی اللہ نی تعریف نہیں آنی تساں او چیزاں یاد کیتیاں ہیں جتھے تساں ویلا ملا حضور نے چند شیر پڑھ چھوڑے نات نے زلف و رخسار نہ ذکر کر چھوڑیا ہیں جی تے بس اے کچھ آپ نے فضائل جڑے اساں وے اساں سنیا نہیں کوتائی اے وے اللہ نہ واسطہ نے ہے جتنے طالب علم فارغ ہوئے میں گزارش کرساں اللہ دی توحید گستاخی علی توحید بیان نہ کرے ہو کہ سارے ہوتے بلڈوزر پھیر کے تے توحید بیان کرو نہ جو اللہ رسولہ عزت دیتی ہے اللہ اپنے مقبولہ عزت دیتی ہے اس عزت کا احترام کر کے پھر توحید بیان کرو ٹھیک ہے اے اہل سنت دی توحید ہے تسی لوگ بیان کرو تے اے سارے مر ویسن اپنی موت بندہ جے کوئی نہ بولے اکھے جناب توحید بیان کرو تے اے جناب دیوبندیاں نہ یا وہابیاں نہ کام ہے کیوں اساں نہ توحید تے ایمان نہیں توحید تے ایمان نہیں تے مسیتاں کیوں سوالیاں نے اے تسی سجدہ رسالت کے دینے ہو یا اللہ کے دینے ہو رسولوں کے دینے ہو یا اللہ کے دینے ہو مسیتی توحید کام دینی ہے تے مسجد حضور بھی سب کچھ اللہ کا ہی سجدہ کیتا ہے اللہ اول آخر ظاہر باطن اللہ دی ذات ہے اور اللہ اپنے جنوانے واسطے سمجھوانے واسطے سارے رسول بھیجے اپنی ذات نے عرفان واسطے تے او اتھے ہی بیٹھے رہے تے تسی اج کل تے جناب درگاہاں تے ونجو تے پیرانی تعریف سٹیجاں تے پیرانی تعریف مولویاں دی تعریف نہ اللہ تے نہ رسول قطب الاقطاب تے غوث الاغواث تے غوث سمدانی پیر لاسانی تے لاسانی تے پھر لاسانی ہے جی اتنے لقب اللہ اکبر تے رسول اللہ نی تعلیم نہیں آپ دا درس نہیں تے اساں نے بزرگاں اے تے نہیں آ کے تساں نے اساں نے قصیدے پڑھو آ کے اساں درباراں تے کھلو کے اے جڑے لفافے والے مولوی ہونے یا اس قسم نے جڑے خراج تحسین علماء جڑے پیراں پیش کر کے خوش کرنے ان کو چاہیے کہ وہ توحید بیان کریں ہے جی توحید بیان کریں اور بیان کریں کہ یہ لوگ جتنے دفن ہیں یہ سب اللہ کے محتاج ہیں اللہ کی مخلوق ہیں ان کو اگر مقام ملا ہے تو اللہ کی اطاعت اور تابعداری کی وجہ سے ملا ہے تسی چاہ کے بزرگاں اللہ نال بٹھا چھوڑو رسولہ بزرگاں چاہ کے رسولہ چاہ کے اللہ نال اللہ میں واسطہ نے ایک کم نہ کرو اسی نالے سارا فساد پہ ہے جڑی چیز جتھے جو کی ہے وہ اتھے رکھو او خاص گلا جڑیاں مختصر ذات نال او رسولہ نال نہ لاؤ جڑیاں رسولہ نال خاص ہیں او عام لوگاں نال نہ لاؤ اسی تسی اس جگہ نہیں ہیں تسی جتنے وڈے بھی علامے بن گئے جو رسول نہیں بن سکتے اے سمجھو اے اندر پاؤ گل اندر لاؤ گل تے میں پھر میں شکر گزار ہوں آپ سب حضرات کا ضیاء الحق شاہ صاحب کا اور آپ کے جتنے خاندان کے یہاں افراد بیٹھے ہیں صاحبزادے بیٹھے ہیں بڑے شاہ صاحب بیٹھے ہیں اور کچھ میں اس گفتگو میں غالباً کوئی آپ کی مزاج کے خلاف بھی کوئی کئی باتیں کر گیا ہوں گا مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ میں محسوس کرتا ہوں اگر ان کو ان الفاظ میں بیان نہ کروں تو یہ بددیانتی ہوگی تو اگر میں اور لوگوں کے لیے کہتا ہوں تو اپنے لیے بھی اپنے شعبے کے لیے بھی کہتا ہوں آپ کے سامنے ہے
تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اب کون پیر صاحب ہیں کہ جتنی خدمت یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ جس طرح شاہ صاحب ابھی بتا رہے ہیں کہ 6000 اور 700 کتنے علماء آج تک فارغ ہوئے ہیں، تو یہ دیکھیں یہ سیرا کس کے ساتھ ہے؟ اگر ہم ان کی تعریف نہ کریں، داد نہ دیں تو اور کیا دیں؟ جی تو یہ چیز دیکھیں، یہ ہمیں کرنی چاہیے تھی، یہ ہمیں کرنی چاہیے تھی. ہمارے باپ داد نے یعنی علماء تھے، انہوں نے کام کیا، نام پیدا کیا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف گدیوں پہ بیٹھ جانا پیری نہیں ہے، قوالی سن لینا پیری نہیں ہے جی، یہ کوئی چیز نہیں ہے.